بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية. سبق نمبر 14 سورۃ الانبیاء. دلیل نقلی تفصیلی از حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے ہماری قدرت کاملہ اور مشیت نافذہ کی واضح نشانی اور دلیل تھے کہ مریم علیہ السلام کا بغیر مس بشر بیٹا جننا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تمام بنی آدم اور مخلوق کے لیے ایک عجوبہ اور ہماری قدرت کی علامت اور دلیل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پیدا کرنے پہ آئے تو دونوں مرد و عورت کے ملاپ کیے بغیر بھی اللہ پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے حفاظت میں رکھا اپنی شرمگاہ کو، یعنی پاک دامنہ رہی. فنفخنا فیہا من روحنا، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح. فنفخنا فیہا من روحنا، اس روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک ہے. وجعلناہا، اور بنایا ہم نے مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی. جہان والوں کے لیے نشانی، مگر اللہ کی قدرت کی علامت اور دلیل بن گئے یہ دونوں، ماں اور بیٹا. ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام دلائل نقلیہ سے متعلق ہے. ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، فرمایا یہ لوگ تمہارے دین کے سب ایک دین پر تھے. کون سا دین؟ انا ربکم فاعبدون. ان سب نبیوں کا جو بھی اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا. کون سا؟ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں
سو میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، دین تو ایک تھا سور و پکار والا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر لیے لوگوں نے آپس میں۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، کوئی بات نہیں، سب نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی تو آنا ہے، اور کس کے پاس جانا ہے؟ معلوم ہوتا ہے بغاوت بعد میں لوگوں نے کی، پہلے تو دین شور و پکار والا ایک ہی تھا، بغاوت لوگوں نے بعد میں کی، پیٹ پرستی بعد میں شروع ہوئی، اللہ کی شور و پکار والا دین ایک ہی تھا۔ بشارت، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک عمل کرے، اس کے نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے مرد ہے یا عورت، ایمان اس میں موجود ہو، ایمان رکھتا ہو، پھر اس کے نیک عمل قبول ہیں۔ توجہ کرنا، اعمال صالحات کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، عمل صالحات کرنے والا مرد ہے یا عورت، جب تک ایمان نہیں اللہ نے قبول فرمانا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ قرآن مقدس کی شرط ہے، ایمان ضرور ہو، وگرنہ کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ جب تک ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی نہیں، حج، زکوٰۃ، عشر، صدقات، ساری عبادتیں نیکیاں اٹھا کے بندے کے منہ پر مار دی جائیں گی جب تک عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم کہیں کہ تو نماز پڑھ بھائی، تو روزہ رکھا کر بھائی، ہیں جی 4 مہینے کے لیے بستر اٹھا کے نکل بھائی، تو جس کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے اس کے نیک عمل کیسے قبول ہوں گے؟ اللہ نے تو ایمانداروں کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، ایمان جس کا ہوا اس کے میں عمل بھی قبول فرماؤں گا۔ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حزما، ہاں جی، فلا کفران لسائی، ایمان موجود ہے، ایمان کے بعد نیک عمل جب کیے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فلا کفران لسائی، نامراد نہیں ہوگی اس بندے کی محنت، اس بندے کی محنت ہم ضائع نہیں کر دیتے، بلکہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک پکی بات ہے ہم تو اس کی محنت کو لکھتے جاتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تخویف برائے مہر جباریت، یہ پھر تشبیہ مراد ہے۔ فرمایا حرام کر دیا اللہ پاک نے ایسی بستی پر جس کو بات فرما دیا اللہ نے انہم لا یرجعون، وہ دنیا میں واپس لوٹ نہیں سکتے۔ جس طرح ان کا واپس دنیا میں لوٹنا محال ہے، حرام ہے، ایسے جن کے دلوں پر مہر جباریت ٹھک چکی ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ نمبر 2 تشبیہ مراد ہے، التشبیہ فی عدم سماع الموتى،
مردوں کے نہ سننے کے اندر تشبیہ مراد ہے۔ جس کو اللہ تباہ و برباد فرما لیں وہ قیامت تک واپس دنیا میں آ سکتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حرام علی قریۃ، حرام کر دیا ہم نے جس پر موت آ جائے، قیامت تک واپس دنیا میں آ سکتا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح تباہ شدہ قومیں واپس دنیا میں نہیں آ سکتی، ان کا آنا محال اور حرام ہے، ایسے مرنے والے کی روح پھر واپس جسم کے اندر آنا محال اور حرام ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، یمسک، اس کے روح کو قیامت تک اللہ ڈکی چاڑ دیتے ہیں، لا يردها الى البدن، پھر قیامت تک بدن کے اندر آ سکتا نہیں ہے۔ تخویف اخروی، جب یاجوج ماجوج کی قوم پھیل جائے گی تو پھر دیکھنا اپنا حال کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب کھول دی جائے گی وہ دیوار جس میں یاجوج ماجوج رہتے ہیں تو وہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ سارے کے سارے من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے گرتے ہوئے نیچے ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے لوگوں کے سامنے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ قیامت تھا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اچانک اوپر لگی رہیں گی آنکھیں کافروں کی، وہ حیرانگی کی وجہ سے قیامت آ گئی ہے ہمارے سروں پر، ان کی آنکھیں بڑی ہو کر اوپر رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا، تو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہے کم بختی ہماری، بربادی ہماری، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو بے خبر رہے اس کے اندر، نہیں بل کننا ظالمین، ہم جیسا مشرک اور ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، فرمایا حسب جہنم، وہ سارے جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم کو اس پر پہنچنا ہے، جہنم پر پہنچنا ضرور ہے تم کو۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جن جن کو تم پوجتے ہو اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن جن کو تم پوجتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم بھی اور تمہارے خدا سب جائیں گے جہنم کے اندر، جہنم کے سارے پالن ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ بت معبود تمہارے خدا، ما وردوها، تو نہ پہنچتے اس پر جہنم کے اندر، لیکن وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس جہنم کے اندر غیر اللہ کو پکارنے والوں کی آوازیں گدھے کی طرح ہوں گی، کھوتے کی طرح۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، مگر ان کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا
یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس آیت سے پچھلی آیت جب نازل ہوئی تو کفار قریش نے، قریشیوں کے بڑے بڑے کفار اور سرداروں، اپنے ایک سرکردہ بہت بڑا سردار ابن الزبیری اس کے پاس آئے اور اسے اس آیت کی اطلاع دی اور کہا کہ ہم نے تو یہ آیت سنی ہے، نازل ہوئی ہے۔ ابن الزبیری نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو اس کو اس آیت کا معقول جواب دیتا۔ انہوں نے کہا جناب کیا جواب دیتا؟ اس ابن الزبیری نے کہا میں جواب دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مسیح بن مریم ہے جس کی نصارہ عبادت کرتے رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہے جس کی یہودی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ قریشیوں کے بڑے بڑے کفار اور مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ ابن الزبیری ہمارے سردار کا جواب بات لا جواب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوات والسلام، فرشتوں اور اولیاء کرام کو اس آیت سابقہ کے حکم سے مستثنا فرما دیا ہے، کیونکہ ان سب کے حق میں الحسنہ ہے، یعنی جنت اللہ نے یقینی فرما دی ہے، جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، وہ اس آیت کی وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک پکی بات ہے جن کے لیے پہلے سے مقرر کی جا چکی ہے ہماری طرف سے جنت، الحسنہ جنت، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بالکل دور رہیں گے، لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے اس جہنم کی کوئی آہٹ، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ تو جنت کے اندر اپنے مزے سے رہیں گے، اپنے جو دل چاہے گا اپنے دل کی مرضی اور چاہت کے ساتھ بہشت میں رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہ غم ہوگا ان کو بڑی گھبراہٹ کا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور جپھیاں لگائیں گے فرشتے ان کو آ کے، تتلقا تتلقاہم الملائکہ، فرشتے آ کے ان کو گھٹ گھٹ کے جپھیاں لگائیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، دنیا میں رب نے وعدہ فرمایا تھا، آج اللہ نے وہ سارا پورا فرما دیا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں سجل للکتب، جس طرح کوئی چیک ہوتا ہے رجسٹر، کاپی کو بند کر دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے دن قیامت کے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار آسمان کو، اول خلق نعیدہ، پھر اس کو دہرائیں گے ہم، وعدا علینا، یہ ہمارے اوپر بات لازم ہو گئی ہے، انا کنا فاعلین، ہم کو تو یہ کام ضرور کرنا ہے۔ آگے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بشارت اخرویہ، بشارت اخرویہ، اور یہ دلیل وحی بھی ہے توحید پر۔ اللہ نے یہ سلامتی کا من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے حکومت اور سیاست کا مسلمانوں کے ہاتھ آ جانا
اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے سمجھو کہ سلامتی ہے، مگر اس سلامتی کا بیان انبیاء کرام علیہ الصلوات والسلام کی زبانی بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں بعد میں لکھ بھی دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور پکی بات ہے لکھ دیا ہم نے زبور کتاب کے اندر، صحیفوں کے اندر، من بعد ذکر اے من قبل ذکر، نصیحت کے پیچھے، ان الارض، کون سی بات لکھ دی کہ بے شک زمین پر مالک ہوں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، میرے نیک بندے زمین پر حکومت کریں گے، مگر تب جب ان کے اندر خدا کی توحید باقی رہ جائے گی، مشرک نہیں بنیں گے تو اس وقت تک میں اللہ ان کو حکومت بھی دوں گا، سیاست بھی دوں گا، زمین پر میں اللہ قابض بھی، قبضہ بھی دے دوں گا۔ مگر جب تک اللہ کی وحدانیت میں خالص رہیں گے، جب مشرک بن جائیں گے تو ان پر میں غیر مسلم اور ظالم جابر بادشاہ ان پر مسلط کروں گا جو ان کو ماریں گے مسلمانوں۔ جب تک میرے ساتھ خالص رہیں گے تو میں اللہ بھی ان کے ساتھ خالص رہوں گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک پکی بات ہے یہ تمام مضامین جو انبیاء کرام علیہ الصلوات والسلام سے متعلق بیان ہوئے، اس میں کافی تبلیغ ہے، مگر کس کے لیے؟ لقوم عابدین، واسطے اس قوم کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے خاص بندے ہیں، خدا کی جو خالص بندگی کرتے ہیں وہ اللہ کے کیا ہیں؟ خاص بندے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میرے پیغمبر رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا خزانہ بنا دیا ہے، اور میرے پیغمبر اور تجھ کو ہم نے بھیجا ہے الا رحمت للعالمین، سو مہربانی کر کے سارے جہان والے لوگوں پر۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، دلیل وحی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر بے شک پکی بات ہے اللہ نے وحی کی ہے میری طرف اس بات کی، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان کا مالک، بگڑیاں بنانے والا، عزت و ذلت کا مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا، سارے کام کرنے والا، الہ واحد، وہ تمہارا ایک معبود و مشکل کشا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تو تم اس ایک خدا کی فرما برداری کرنے والے ہو یا کئی خدا تم نے بنا رکھے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، زجر، فَإِن، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو کہہ دے میں برابر اعلان کر رہا ہوں تمہارے لیے، میں تو برابری تمہارے لیے کرتا ہوں، مگر تم نہیں مانتے، منہ موڑتے ہوئے اعراض کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، اور اگر میں نہیں جانتا نزدیک ہے یہ دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، وَإِنْ أَدْرِي، یہ ان نافیہ ہے، ان کون سا ہے؟ شرطیہ نہیں، ان نافیہ، ان ادری اقریب، نہیں میں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے، یا اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب قریب آنے والا ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک پکی بات ہے وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو، بلند آواز سے کرو تو بھی اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور
اور جانتا ہے جو کچھ تم اپنے دلوں کے اندر سینوں کے اندر راز چھپاتے ہو، اس کو بھی جاننے والا اللہ پاک ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ بھی نافی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ تاخیر میں تم کو جانچنا ہے جی۔ لَعَلَّهُ، اگر عذاب لیٹ ہے، تاخیر ہے، تو اس کے اندر تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارے لیے۔ لیکن وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ فائدہ دینا ہے ایک وقت تک۔ متاع کا معنی میرے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، متاع کا معنی گھٹیا درجے کا فائدہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور گھٹیا درجے کا فائدہ ایک وقت تک ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، تخویف اور ترہیب بھی ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول نے کہا اے رب فیصلہ فرما انصاف کا، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور رب ہمارا مہربان ہے، المستعان، مدد مانگنے کے لائق ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے۔ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر، ان حالات پر جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مستعان بھی اللہ کی ذات ہے، رحمان بھی اللہ کی ذات ہے۔ رحمان کا معنی مہربان ذات ہے، مستعان جس سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مستعان میں ہوں، مجھ سے طلب حاصل، مدد طلب کرو۔ کیوں؟ تم نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں، نستعین پھر مدد بھی ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اگر یوں کہہ کہ پھر غیر اللہ سے بندہ مدد طلب کرے تو اس جیسا مشرک 14 طبق کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جب عبادت خالص اللہ کی کر رہے ہو تو یہ بھی مان جاؤ کہ ایاک نستعین، مدد مانگنے کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مدد حاصل کی جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور کوئی دروازہ کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔